بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد عالمگیر قادری حاضر خدمت ہے۔ مہمان رمضان کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ رحمتوں، برکتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت لمحات اور خوبصورت لمحات ہمیں میسر آئے، ہمارے نصیب میں آئے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر کرونا ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی کرونا کی وبا بہت سارے علاقوں کو متاثر کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں کرونا وائرس ہے وہاں ایک اور وائرس نے جنم لے لیا ہے۔ وہ کیا وائرس ہے؟ وہ کل کے حکومتی دعوے اور حکومتی قادیانیوں کے حوالے سے، مرزائیوں کے حوالے سے، حکومتی کمیشن جو بنایا گیا ہے اس حوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا پہ ہماری چہم گوئیاں ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، بلیو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کا پہرے دار کہاں ہے۔ اس وقت ختم نبوت کا ایشو چل پڑا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہماری حکومتوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا، ہمارے اقتدار کے حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ پچھلی حکومتوں نے اس پر چھیڑ چھاڑی کی، وہ گھر چلے گئے، اللہ کی طرف سے وہ ان کو گھر چلے گئے، ان کے ساتھ عبرت جیسا سلوک ہوا۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان سے بہت مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ اس ایشو کو مت چھیڑیے، یہ آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین، نوجوان اسکالر، بہت ہی خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرنے والی شخصیت ہیں، بہت خوبصورت باریک بینی کے ساتھ مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ مفتی غلام محی الدین زیائی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا، وقت دینے کا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ اس چینل پہ آپ جو ہے نا جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آج کا جو آپ نے جو موضوع جو ہے نا چنا ہے، لاجواب موضوع ہے، اور یہ میں حضور قبلہ پیر محمد شاہ صاحب کا یہ جو ہے نا جملہ لاجواب، اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمہ کا لاجواب جملہ، کہ جو بندہ ختم نبوت کا مجاہد بن جاتا ہے، جو ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ آپ کا ہے، اور آپ کا فرمان مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ جو سرکار دو عالم نبی کریم جانے جانا کی بارگاہ سے خیرات لینا چاہتا ہے، وہ ختم نبوت پر پہرا دے، اس کی پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ علامہ صاحب، پہلا بنیادی سوال، ختم نبوت، ختمی مرتبت کی آمد ہو چکی، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ عالمگیر قادری صاحب، بڑا زبردست آپ نے کوسچن کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ اصل میں ابتداً جو قرآن پاک کی آیہ پاک ہے، ماں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد جو ہے نا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم کا کہ مختلف تراجم، مختلف معنی جو بیان کیے ہیں علماء نے، علماء لغت نے، ان میں سے جو مشہور معنی ہے، ایک ہے ختم کرنے والا، خاتم النبیین، کسی مسئلے کا اینڈ کرنے والا، کسی بات کو ختم کرنے والا، کسی جو ہے نا چیز کا آخری پیج بند کرنے والا، مہر لگا رہے ہیں۔ دوسرا معنی مہر لگانا ہے۔
خاتم کا دوسرا معنی ہے مہر لگانا، لیکن بعض لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے کہ خاتم کا معنی وہ مہر ہے جو کوئی تحریر لکھ کر آخر میں مہر ثبت کی جاتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر آخر میں اپنی مہر لگاتا ہے کہ یہ فرام اسٹیمپ۔ تو اس سے مراد وہ مہر نہیں ہے، اس سے مراد وہ مہر ہے جو کوئی بادشاہ اپنا پیغام لکھ کر کسی لفافے میں یا کسی شے میں بند کر کے اسے سر بمہر، جسے کہا جاتا ہے کہ سر بمہر اس پہ ثبت کی گئی اور اسے جو ہے نا سیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اب جو بادشاہ کی طرف سے، جو صاحب اقتدار کی طرف سے پیغام لکھا جا چکا ہے، اب اس میں کسی کو اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں ملاوٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں خیانت کرنا چاہے گا تو وہ اس مہر کو توڑے گا، اور جب توڑے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس مہر سے مراد بھی یہی مہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی معنی، یہ دونوں معنی یہاں پر بھی لیے گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ایک تو سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اور اگر دوسرا مہر کا معنی لیا جائے تو سلسلہ نبوت کو ختم کر کے آخری جو ہے نا اینٹ اس جو ہے نا عمارت نبوت کی ہے، وہ آخری اینٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا ارشاد پاک بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا اس کی مثال میری دیگر انبیاء کے مقابلے میں مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، بہت عالی شان خوبصورت عمارت کو تعمیر کرتا ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد لوگ آتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس عمارت کا نظارہ کرتے ہیں، حشش کر اٹھتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ جو ہے نا کی جگہ بچتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آخری اینٹ لگ گئی، اب اس کے بعد عمارت نبوت مکمل ہو گئی، اب کسی اور اینٹ کی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد کہے گا کہ میں نبی ہوں، اعلان نبوت کرے گا، تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تو اس پر لاجواب قول ہے، کہ بغیر دلیل کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ہے کہ اعلان نبوت کرنا، ٹھیک، اعلان نبوت تو ہے ہی کفر نا، لیکن اگر کوئی شخص اعلان نبوت کرے کر بیٹھے اور سامنے والا اسے یہ کہے کہ اس پر نبوت پر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دو، تو یہ معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ حضور کی آمد کے بعد، حضور کی جو ہے نا نبوت کے بعد کسی کا نبی ہونا محال ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایمان کہ اس سے دلیل مانگے بغیر ہی اس کے کفر کا اعلان کر دو، وہ اعلان نبوت کرے تو اسے کہو کہ تو کافر ہے، تیرے کفر میں شک بھی جو ہے نا وہ کفر ہے۔ ٹھیک، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے 700 صحابہ کرام وہ بھی حافظ قرآن شہید ہوئے، تو ختم نبوت کا کتنا حساس مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی میں جتنے بھی جو ہے نا غزوات ہوئے، اس میں سے 300 یا ان سے کچھ کم لوگ شہید ہوئے، لیکن ایک ہی مارکہ جو ختم نبوت کا تھا اس میں 700 حفاظ نے جام شہادت نوش کیا، اور اس سے زیادہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ اور باوجود ہے کہ لوگوں نے مشورے دیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ ابھی جو ہے نا مرحلہ جو ہے نا بڑا نازک ہے، معاملات بڑے نازک ہیں، ابھی رہنے دیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لاجواب جو ہے نا قدم اٹھایا کہ آپ نے فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور کی ختم نبوت پہ سودا نہیں ہو سکتا۔ گویا اس کی ترجمانی اقبال نے یوں کی تھی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے وفاداری یہ دین کا اولین مقصد ہے۔ گویا کہ جناب صدیق اکبر جانثار اپنا تن بھی، اپنا من بھی، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی سب قدمین مصطفیٰ پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اور ان کی جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمان کہ
یہ لوگ ان کو قتل کرنے کے بعد مجھے قتل کر دیں، پھر مجھے غلام بنا کے میرے ٹکڑے بھی کر دیں، تو میں اس مشن سے پیچھے نہیں آنے والا، اس لشکر کو پیچھے نہیں بلانے والا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھیجا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اقلیتی کمیشن میں ان کو رکھ لیا گیا ہے، حکومت نے جو انیشیٹو لیا ہے کیسا ہے؟ کیوں اس طرف حکومت اب دھیان نہیں دیتی؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی اقلیتی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی تمام مذہبی فریضے ادا کر سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے۔ بہت سارے اس کے جو ہے نا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ معاملات اس کی جو ہے نا خرابیاں کیا ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ ایک تو جو ہے نا اس کا صحیح پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اگر اس جو ہے نا کیبنٹ میں وہ آ گئے اور یہ تسلیم کر لیا تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا کہ ہم یہ اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر انہیں اس بات پہ راضی کرنا چاہیے کہ وہ پھر اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمانوں والی اذان نہ دیں، مسلمانوں والی نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ساری جو ہے نا جتنی بھی معاملات ہیں، اگر ان پہ وہ عمل کر کے پھر جس طرح ایک عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، وہ اس طرح ان پورے جو ہے نا جتنے لوازمات ہیں، اگر ان کو بروہ کار لاتے ہوئے علماء کے مشورے کے ساتھ، اور علماء کو بالخصوص جو بڑے بڑے علماء ہیں جو حکومتی لیول پر، ان سے مشورہ کر کے، اور جو طریقہ کار ہے جو ختمہ نبوت کے جتنے بھی وہ لوازمات ہیں انہیں پورا کر کے جو ہے نا اگر کیا جائے تو یہ بات کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے پورا کیے بغیر یہ اقلیت میں انہیں فرضی طور پر شامل کر کے انہیں کھلی اپنی عبادت کی اجازت دے دی جائے اور اپنی جو ہے نا اذانیں دیں یا اپنی عبادت اور تبلیغ اپنی شروع کر دیں، تو یہ جو ہے نا ایک درپردہ ختم نبوت کے ساتھ غداری ہے جو ہرگز نہ برداشت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بالخصوص عالم اسلام کہیں بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ ملک تو جو ہے نا ہے ہی دین کے نام پہ لیا گیا، جو ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا، ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ لیا جانے والا یہ پوری دنیا میں پہلا ملک ہے، ریاست مدینہ کے بعد پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا۔ تو اس میں تو جو ہے نا برداشت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ ہمارے جو ہے نا علماء نے، وکلاء نے، مجاہدین نے کوشش کر کے اس جو ہے نا ملک میں جو ہے نا ختم نبوت پر ایسا جو ہے نا پہرا دیا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس جو ہے نا ختم نبوت کے قانون کو تقویت دی، اور اس ملک میں جو ہے نا ہم اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے غداروں کو برملا انہیں جو ہے نا اپنے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں اور انہیں اصلی چہرہ انہیں دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے بھی ہیں کہ تم جو ہے نا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، وگرنہ وہ دندناتے پھرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانی کے بہت بڑے بڑے ان کے دعوے تھے۔ اور اس پر میں جو ہے نا اس جوان کو کبھی نہیں بھولوں گا جب لاہور کی جو ہے نا سرزمین پر ایک ماں اپنا جوان بیٹا دلہا بنا کے دلہن اس کی لینے کے لیے جا رہی ہے، تو مار روڈ کی سرزمین پر پہنچتے ہوئے اسے گولیوں کی جو ہے نا آواز آئی، گولیاں چلنے کی۔ تو ماں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کیسی آواز ہے یہ؟ تو کسی نے اسے کہا کہ یہ ختم نبوت کے مجاہد جو ہے نا حضور کی عزت پہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ تو قربان جاؤں اس ماں پر، اس نے اپنے نوجوان کو جو ہے نا اس گھوڑے سے اتارا اور اس کا سہرا اتار کر فرمایا، بیٹا میں تجھے اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی اگر حضور کی ختم نبوت پہ اپنی جان تو نے نہیں واری۔ تو وہ نوجوان گولیاں کھانے کے لیے حضور کی عزت پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، ماں دیکھ تیرے بیٹے نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں،
اور ماں بھی اس ماں کی عظمت پہ قربان جاؤں جو دوپٹے پہ اپنا جو ہے نا چہرہ چھپاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھ سے خوش ہو گئی ہوں کہ میں بروز قیامت سیدہ زہرا کے قدموں پہ گر کر کہہ سکوں گی کہ سیدہ میرا ایک ہی لخت جگر تھا جو میں نے آپ کے بابا کی ختم نبوت پہ وار ناموس پہ قربان کر دیا۔ علامہ صاحب تو ایک سوال آیا ہے، بہت سارے دوست میسج بھی کر رہے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد واٹس ایپ پہ بھی کہا ہے انہوں نے، یہ مرتد اور زندیق کا کیا مطلب ہے؟ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام کے بعد کفر کی طرف بھٹک جائے، کفر کرے، مرتد۔ اور جتنے بھی جو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے بھٹک جائے اسے مرتد کا جو ہے نا، اور اس پر قائم رہنا اور اس پہ بڑھ جانا، یہ اسی کا ایک جو ہے نا درجہ ہے زندیق۔ اور اس پر جو ہے نا بالخصوص قادیانی، یہ چونکہ پہلے ان کا اسلام کا دعویٰ تھا، اور جو مرزا قادیانی ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا اور اسلامی کتب کی تفسیر کرنا، ان کے معانی کرنا، تراجم کرنے میں وہ آگے پیش تھا۔ اور پھر جو ہے نا ایک مرحلے پہ آ کر یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھوں بک کر اس نے اسلام سے غداری کی، اور پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو مہدی موعود اور پھر جو ہے نا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اس کے دعوے وہاں پر موجود ہیں، اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، سارے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ارتداد کا بھی ان پہ فتویٰ ہے، اور مرتد کے لیے جو حکم شریعت آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بنیادی طور پر انیشیٹو لینا چاہیے کہ ہمارے جو آئی ڈی کارڈز ہیں، جس طرح مسلم کا وہاں کھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، عیسائی کا الگ کھانا ہے، ہندوؤں کا الگ کھانا ہے، یہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کروائے کہ وہاں قادیانیت کا لفظ لکھا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر انہیں قادیانی ڈکلیئر کرنا چاہیے، کہ کیونکہ جب انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے قانون ایک پاس کر لیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، تو غیر مسلم ہونے کے لیے کوئی تو ان کا نام ہو، جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے نیچے بھی کم از کم قادیانی لکھا جانا چاہیے کہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو؟ میسج یہی ہے جو اقبال نے دیا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا کا جو ہے نا جتنا بھی وہ دار و مدار ہے، اس مومن کی، مسلمان کی عزت جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہو۔ اگر یہ وفاداری اس میں نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے، آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کہ ہماری جو ہے نا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری عزت کہیں نہیں تھی، اور حال یہ ہے کہ آج زمانہ جو ہے نا ہماری راہوں میں پلکیں بچھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے آمنہ کے لال کے جوڑوں کا۔ اور یہاں تک کہ ایک جو ہے نا اس یروشلم جب فتح ہوا، وہاں سے واپسی پر ایک وادی میں بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے زارو کتار رونے لگے، تو غلام نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام سن کر جو ہے نا یہود و نصارہ کانپتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک عمر ہو گیا تو اور ہو جائے، تو یہ تو چلیں بعد کا دعویٰ ہے، لیکن پھر بھی عمر کے نام سے کانپنے والے، ٹھیک ہے، تو آپ رونے کی وجہ آپ نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس وادی میں میرا باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ انہیں ایک قطار میں لگاؤ، تو میں عمر اسے ایک قطار میں کھڑا کرنے سے قاصر تھا، ایک کو لائن میں لگاتا تو دوسرا ہٹ جاتا، تیسرا ہٹ جاتا، لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، تو میرے باپ خطاب نے مجھے سزا دی تھی کہ عرب کا بیٹا ہو کر جو ہے نا تو 5 اونٹ لائن میں نہیں لگا سکتا، تو جو عمر 5 اونٹ لائن میں نہیں لگا سکتا، آج 23 لاکھ مربع میل کی جو ہے نا حکومت ہے، انسان تو انسان ہیں، جانور بھی ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا کمال ہے۔ تو ہماری عزت، ہماری شان شوکت حضور کی عزت کے ساتھ ہے، اگر حضور کے ساتھ جو ہے نا ہماری وفا نہیں ہے
تو کچھ بھی نہیں ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اقبال کا یہ لاجواب شعر کہ سارے کا سارا دین نچوڑ کے رکھ دیا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، اس جہان کی تو کوئی رب کے حضور حیثیت ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تو جو ہے نا کسی کافر کو ایک ذرہ بھی نہ ملتا. تو عظمت یہ ہے کہ جو ہے نا اگر حضور کی غلامی مل گئی تو پھر اس دنیا میں نہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ مفتی غلام محی الدین سنجائی صاحب آپ کی آمد کا. اب ہمارے مہمان رمضان نشریات میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس یقین اس امید سے اجازت دیجیے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، سال میں روزے ایک سال میں 1 ماہ میں فرض ہیں، 1 ماہ کے لیے آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کی چوکیداری ہر آن ہر گھڑی ہر وقت فرض ہے. اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.